بسم اللہ الرحمن الرحیم. خاتون حضرات، اختر عباس کا سلام پہنچے. سوال بھی بہت عجیب ہے اور شاید جواب اس کا اتنا عجیب نہ ہو. یہ سوال کرنے کے لیے بھی بڑی ہمت چاہیے، پر سوال کرنے والے سے زیادہ جس نے یہ بات اس کو بتائی، یہ اس کی ہمت پہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. سوال یہ تھا کہ سر اگر لڑکی یہ بتا دے کہ وہ ورجن نہیں ہے، ورجن کو ہم اردو میں کہتے ہیں باکرا، کہ جس کی ورجنٹی قائم نہیں ہے، تو کیا اس سے شادی کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے؟ میں نے اس سے پوچھا کہ تمہیں کس نے بتایا؟ اس نے کہا مجھے اس لڑکی نے خود بتایا. اب ایسی بات بتانے والی یا تو حماقت کی کسی آخری منزل پہ ہوگی. اس سے زیادہ احمقانہ بات نہیں کی جا سکتی. شادی سے پہلے اپنے منگیتر سے یا اپنے اسپاؤس سے کوئی صورت نہیں ہے کہ کوئی نارمل لڑکی اس طرح کی بات کرنے کا سوچ بھی سکے. اور اگر فرض کریں اسے یہ زوم ہے کہ میں نے سچ بولنا ہے، تو پھر یہ زوم اس کو پہلے توڑنا ہی نہیں چاہیے تھا. اس سے پہلے اس کو اپنے ریلیشن شپ کو اپنی حد میں رکھنا چاہیے تھا. یہ ریلیشن شپ کی حد نہیں توڑی، اس نے تو زندگی کی ہر حد توڑ دی. یعنی اعتبار کی، اعتماد کی، پاکیزگی کی ہر حد توڑ دی. جس بات سے اللہ نے اور اس کے رسول نے منع کیا، آپ نے وہ بھی توڑ دی. اور اب آپ اس کو چھپانے کی بجائے اس کو بتا رہے ہو، اس کو جس کے ساتھ اب زندگی بھر آپ کی گزرنی ہے. یاد رکھیے گا، مردوں کے معاملے میں کچھ چیزوں کو بہت جاننا ضروری ہے. مرد اگر بھرم رکھنے پہ آ جائے تو ساری عمر رکھ سکتا ہے، یہ اس کے اندر ایک ظرف ہے معاملہ. پر وہ تب ہوتا ہے اگر وہ محبت کرتا ہو. اگر وہ محبت کرتا ہو اور اس کی محبت میں اتنی ڈیپتھ ہو تو ڈیورس کے بعد بھی اسی لڑکی سے وہ شادی کر لیتا ہے. سم ٹائم اس کے بچے بھی ہوں تو بھی شادی کر لیتا ہے. سم ٹائم وہ شادی تڑوا کے شادی کر لیتا ہے. سم ٹائم وہ بچوں سمیت اس کو اپنے گھر لے جاتا ہے اور اس کو اسی محبت سے رکھتا ہے جو اس کو شادی سے پہلے محبت ہوتی ہے. یعنی یہ بھرم کا معاملہ ہے جو محبت کے ساتھ، اس محبت میں کبھی کبھی وہ ڈیویٹ بھی کرتا ہے، اپنے حد سے آگے گزر جاتا ہے، اس کی بنی بنائی خاندگی زندگی کو برباد کر دیتا ہے. دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ اگر کسی نے لڑکی سے جبری زیادتی کی اور اس کا معاملہ بدنامی کی سطح پہ چلا گیا، تو خاندان کے بڑے کسی ایک بچے کو اسے ہم بلی کا بکرا بنا دیں یا اس کو قائل کر لیں کہ اب عزت کا معاملہ ہے، کوئی باہر معاملہ نہیں جائے گا، تو تم اس کو قبول کر لو. یہ ہو سکتا ہے کہ خاندان میں سے کوئی بھانجا، بھتیجا، کوئی ایسا رشتہ دار جس کا ظرف زیادہ ہو اور جو اس بات کو بعد میں آنے والے دنوں میں تانے کے طور پہ استعمال نہ کرے. ادروائز اس پورے ریجن میں، پاکستان میں اور ہندوستان میں، ہم نے اپنے دادیوں نانیوں سے سنا، وہ جو کہا کرتی تھی کہ جو مرد ہے یہ سرہانے کا سانپ ہوتا ہے. سرہانے کا سانپ کا مطلب یہ ہے کہ جب تک اس کا جی چاہے وہ لمبی تان کے سوئے رہ سکتا ہے، لیکن جس روز وہ بیدار ہوا تو وہ وہیں سے اٹھے گا اور ڈس لے گا، اور اس کے بعد پانی مانگنے کی بھی ایک وہ جو وقت ہوتا ہے وہ نہیں ملتا. ایک چوتھا پہلو بھی ہے، وہ شاید اس سب سے زیادہ مختلف ہے اور اس کو جاننا بھی بہت ضروری ہے. اس کا تعلق دنیا کے سب سے زیادہ مہربان اور سب سے زیادہ دانا انسان سے ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے. حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ ایک دفعہ ایک صاحب معاذ بن مالک ان کا نام تھا، وہ آپ کے پاس آئے اور آ کے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے زنا ہو گیا. تو آپ نے منہ موڑ لیا. وہ دوبارہ دوسری طرف آئے، وہ تیسری طرف آئے، 4 دفعہ انہوں نے اقرار کیا. تو جب 4 دفعہ اقرار کیا تو پھر آپ نے کہا کہ اب اس کو رجم کر دو. رجم یہ ہوتا ہے کہ جس نے زنا کیا ہو اور وہ مان لے تو پھر اس کو پتھروں سے مار دیا جاتا ہے. جب ان کو کھڑا کیا گیا اور اس کو پتھر مارنے شروع کیے گئے تو غالباً 4 پتھر لگے تھے کہ وہ بھاگ کھڑا ہوا. جب وہ بھاگ رہا تھا اور لوگ اس کے پیچھے اس کو پتھر لے کے جس چیز کے پاس تھے وہ لے کے بھاگ رہے تھے اس کو پتھر مارنے کے لیے، پر وہ تیز تھا. آگے اس ایک اور آدمی آ رہا تھا جس کے ہاتھ میں اونٹ کی ہڈی تھی. اس ظالم نے اس ہڈی کو گھما کے اس کے سر پہ مارا اور وہ وہیں گرا اور مر گیا. جب واپس آ کے لوگوں نے اللہ کے رسول کو یہ بات بتائی تو آپ نے کہا کہ تم نے کتنا ظلم کیا. کیا تم میں سے کوئی ایسا بھلا آدمی نہیں تھا کہ جب وہ بھاگ رہا تھا اس کو بھاگ لینے دیتے، شاید اس دوران جا کے وہ توبہ کر لیتا. اس طرح کا ایک واقعہ اور اللہ کے رسول کے زمانے میں ہوا جس میں آپ نے اس کو توبہ کی ترغیب دی. یعنی جب اللہ پردہ رکھ لے
تو پھر اس لڑکی کے پاس یا وہ لڑکا ہو، دونوں کے پاس یہ ہوتی ہے، اسپیس ہوتی ہے کہ وہ توبہ کر کے اپنے اس گناہ پہ اللہ سے استغفار کر لیتا ہے کہ مجھ سے یہ غلطی ہو گئی، آپ معاف کر دیجئے۔ اب جو لڑکی جس دھڑلے سے یہ بیان کر رہی ہے یا اس کو بتا رہی ہے منگنی کے بعد اور شادی سے پہلے، تو آپ سوچئے کہ اس سننے والے لڑکے پہ دل پہ کتنا بوجھ ہوگا۔ بوجھ کا اندازہ آپ اس سے کیجئے کہ وہ کونسلنگ کے لیے میرے پاس آئے، آپ اس مشورے کے لیے ایک ڈھیر ساری فیس ادا کرتے ہیں، چونکہ وہ فیس آپ کو اس وقت بھاری نہیں لگ رہی، اب آپ کو اپنے دل پہ جو آیا ہوا بوجھ ہے وہ اتنا ظالمانہ ہے کہ کسی پتھر، کسی پہاڑ کی طرح بھاری ہے۔ اسی لیے میں لڑکیوں سے بار بار کہتا ہوں کہ کبھی زندگی میں خدا نہ خواستہ آپ سے غلطی ہو جائے، گناہ ہو جائے اور اللہ اس پہ پردہ ڈال دے، اللہ نے اس کا پردہ رکھ لیا، آپ کی حیا رکھ لی، تو پھر زندگی میں یہ بے وقوفی اور حماقت کرنے کی کبھی نوبت نہیں آنی چاہیے کہ آپ کسی کو دوستی کے نام پہ، محبت کے نام پہ یا کسی بھی نام پہ جب بتاتے ہو تو وہ زندگی بھر یہ یاد رکھیے گا، وہ اس بوجھ کے ساتھ جیے گا۔ یہ بوجھ ایک پہاڑ کی طرح ہوتا ہے، مردوں میں عام طور پہ یہ ظرف نہیں ہوتا۔ بے خبری میں آپ کے ساتھ ساری عمر وہ محبت کر سکتے ہیں، باخبر ہونے کے بعد اگر جب مرد کو پتہ چلتا ہے کہ اس کی بیوی یا اس کا جو اسپاؤس ہے، اس کے ریلیشن کسی اور کے ساتھ شادی سے پہلے رہے ہیں، یہ بات اس سے معاف نہیں ہوتی۔ کوئی بالکل احمق ہو، کوئی گھامڑ ہو، کوئی ایسا ہو جس کے پاس سوچنے کا دماغ ہی نہ ہو، وہ تو یہ کر سکتا ہے۔ نارمل انسانوں سے میں نے یہ ہوتے نہیں دیکھا، صرف ان سے ہوتے دیکھا جن کی نارملٹی جو ہے وہ ایب نارملٹی طرف چلی جاتی ہے، اور وہ محبت ہوتی ہے، وہ اتنی اندھی محبت ہوتی ہے کہ وہ اس کے ساتھ، میں نے محبت کی ایک انتہا یہ بھی دیکھی کہ شادی کے بعد لڑکوں نے جا کے اپنے سسرال سے کہا کہ جی جن 2 کپڑوں میں بیٹھی ہے ہمیں دے دیں، ہم رخصت کر کے لے جائیں گے۔ تو والدین نے کہا کہ اس کا جہیز، اس کا سامان ابھی کچھ بھی تیار نہیں ہے۔ کہا کوئی بات نہیں، میں انتظام کر لوں گا، اللہ نے مجھے ہمت دی ہے، رزق دیا ہے، فراوانی دی ہے، ظرف دیا ہے، اوکے لے جاتے ہیں۔ ایک نہیں ہے، یہ بے شمار کیسز ہیں، ہر خاندان دوسرے تیسرے خاندان میں اس طرح کا ہوا ہوتا ہے۔ پھر کئی سال بیت جاتے ہیں، 8 سال 10 سال، بچے ہو جاتے ہیں، پھر کوئی ایک دن آتا ہے جب وہ سب کے سامنے کہتا ہے تم کیا اور تمہاری اوقات کیا، 2 کپڑوں میں آئی تھی، یہ جتنا سامان ہے یہ میرا ہے۔ اس نے کسی کو دینے سے کبھی کوئی جھجک دکھائی ہو، کسی مہمان کے آنے پہ کوئی سوٹ دینے سے انکار کیا ہو، کوئی بستر لگانے سے انکار کیا ہو، کسی برتن پہ بعض دفعہ ہوتے خواتین ہیزیٹنٹ ہوتی ہے، بہت اچھا نہیں لگاتی، کم اچھا لگانے کی، اور اس موقع پہ یہ جملہ ضرور سننا پڑتا ہے۔ تو اے خواتین و حضرات، یہ جتنی کم پیاری لڑکیاں ہیں، جب یہ غلطی کر لیں، جب یہ گستاخی ہے، یہ ایک گناہ ہے، جب آپ سے ہو گیا تو پھر اس پر روئیں، توبہ کریں، اس کو چھپا جائیں۔ جب اس کو بتائیں گے تو پھر جب کوئی مشورہ کرنے والا آئے گا تو آپ اسے کیا مشورہ دیں گے؟ زندگی بھر یہ رسوائی ہے جو آپ اپنے ذمے، اپنے ماتھے پہ کلنک کے ٹیکے کے طور پہ لگاتے ہو، یہ کبھی قابل معافی نہیں ہوتا۔ یہ آج نہ کل نہ پرسوں، ایون جب بچے ہو جاتے ہیں تب بھی کسی نہ کسی موقع پہ اس کے منہ سے نکل جاتا ہے۔ اس معاملے میں جن لڑکیوں سے یہ غلطی زیادہ دفعہ ہوئی ہوتی ہے، میں ان کے لیے یہ تو ضرور ایک مدد کا باعث بن جاتا ہوں کہ انہیں مشورہ دیتا ہوں، ان کے لیے ایک مہینے بھر کے ایکسرسائزز انہیں بتاتا ہوں تاکہ ان کا جسم نارمل ہو جائے اور وہ اپنی نئی زندگی میں اس طور پہ جائیں کہ اگلا جو ان کا اسپاؤس ہے اس کو فیل نہ کر پائے۔ لیکن یہ حماقت کبھی مت کیجئے کہ اپنی ایسی غلطی کو یوں واشگاف کر دیں کہ دوسرا پہ ساری عمر چاہے بھی تو آپ سے محبت نہ کر سکے، آپ کو عزت کے اس درجے پہ نہ بٹھا سکے کہ جس کے آپ طلبگار ہوتے ہو۔ اختر عباس کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔